قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ایام عزا کی مناسبت سے ایام عزا کی اہمیت کے پیش نظر یہ تقریباً ابھی یہ میری پہچان بن رہی ہے کہ میں اپنی مجلس سے پہلے کچھ نہ کچھ چند اشعار ایام عزا کی مناسبت سے ضرور پیش کرتا ہوں، تو لہٰذا ملاحظہ فرمائیں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے. حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے. اور ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا. ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے. تعزیہ رکھا ہوا ہے، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا. خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے. اور اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات. القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے. اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. رشید بھائی جازے ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے. اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے. اور لوٹنے والوں سے پوچھو ہاتھ کیا آیا انہیں، لوٹنے والوں سے پوچھو ہاتھ کیا آیا انہیں. مشک پرچم تازیہ پنجہ عزا خانے میں ہے، مشک پرچم تازیہ پنجہ عزا خانے میں ہے. اور ایسا لگتا ہے کسی حر کو بلاتے ہیں حسین، ایسا لگتا ہے کسی حر کو بلاتے ہیں حسین. جب بھی اعلان عزا ہوتا عزا خانے میں ہے، جب بھی اعلان عزا ہوتا عزا خانے میں ہے. اور کل در زہرا پہ آ کے مانگتے تھے روٹیاں، کل در زہرا پہ آ کے مانگتے تھے روٹیاں. اب گزارا عرش والوں کا عزا خانے میں ہے، اب گزارا عرش والوں کا عزا خانے میں ہے. موت آ جاتی ہے سن کر ہر یزیدی نسل کو،
موت آ جاتی ہے سن کر ہر یزیدی نسل کو، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام اور برادر حضرت الاسلام مولانا کمال احمد صاحب، ان کے سامنے بہرحال یہ لبکشائی کرنا ذرا سخت ہوگا، لیکن ایک طرف سے تو یہ بھی ہے کہ اگر ہماری طرف سے کچھ سرقت لسانی ہو گئی یا کسی طریقے کے کوئی وہ ہو گیا تو چونکہ اپنی لائن کے آدمی ہیں وہ فوراً اس کی طرف متوجہ کر دیں گے، لہٰذا ایک طرف سے ڈر ہے، ایک طرف سے ڈھارس بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جس آیے کافی ہدایت کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے مسلسل 4 دنوں سے حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 28۔ اس میں خلاق متعال ارشاد فرما رہا ہے، میں نے متعدد موقع پر یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں، ایسا لگتا ہے پورے دین اسلام کا، پورے قرآن کا، پوری شریعت کا میسج ایک ہی لفظوں میں، ایک ہی آیت کے ذریعے سے تمام ملت مسلمہ تک پہنچانا چاہا ہے، اور وہ یوں کہ ما آتاکم رسول فخذوہ، یعنی میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے تم رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کیا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ اگر کسی نے میرے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، اگر ان کی کہی ہوئی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، ان کو بجا نہیں لایا، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت زیادہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے پہلے کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے خطیب منبر سلونی مولود کعبہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یعنی تم اللہ کے حکم کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے عام طریقے سے، لیکن آل محمد کے اوپر ظلم کرنے میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی عنوان کا آل محمد پہ ظلم و ستم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا ان اللہ شدید العقاب لمن ظلمہم، یعنی اللہ ان لوگوں کے لیے شدید عقاب نازل کرنے والا ہے جو ان کے اوپر یعنی آل محمد کے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں مجھے بھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ کن لوگوں نے آل محمد کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا، وہ ظالم بھی بہتر جانتے ہیں اور مظلوم بھی بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس کے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے ائمہ اتحاد اور ہمارے ہادیان برحق ایسے ہیں کہ ان کا نام اگر لے لیا جائے تو بگڑے ہوئے اختلافات سنور جاتے ہیں، بگڑے ہوئے اختلاف سدھر جاتے ہیں، بگڑے ہوئے اختلاف وہ ساری اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اپنے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اگر واقعاً آپ کے ہادیان کا اور آپ کے رہنماؤں کا اگر نام ہم اشاروں کے ناموں میں بھی اگر لینا چاہے تو ہمارے لیے ایک مرحلہ بن جاتا ہے، ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ان کا نام لیا جائے چاہے اشاروں میں ہی لیا جائے تو آپ کا منہ بگڑنے لگتا ہے، آپ فوراً کہنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ کے ایسے بیان پہ ہمارے یہاں اختلاف رونما ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ واقعاً اپنی خوش نصیبی پہ آپ ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہادیان برحق دیے ہیں کہ ہم ان کا تو ان کی اولادوں کا بھی اگر ہم کہیں ذکر کریں تو کہیں کسی موڑ پہ ہمیں شرمندگی نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کے دشمنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کا بھی کہیں ذکر ہو تو وہاں پہ فتنہ و فساد دوبالا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد
میں میں نے عرض کیا تھا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ذکرنا ذکر اللہ، انا ذکرنا من ذکر اللہ و انا ذکر عدونا من ذکر الشیطان، کہ یاد رکھو کہ ہمارا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ انا ذکرنا من ذکر اللہ، ہمارے ذکر سے ہمارا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا ذکر وہ شیطان کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام انا ذکرنا من ذکر اللہ اذا ذکرنا ذکر اللہ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، یعنی ہمارے ذکر کی وجہ سے اللہ جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس وقت لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے دشمنوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت کسی ایسے ویسے کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے پہلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام خطیب منبر سلونی خالق نہج البلاغہ مولود کعبہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا ذکرنا اہل البیت، یاد رکھو ہم اہل بیت کا ذکر شفاء من العلل والاسقام وشک الریب، یعنی ہمارے اہل بیت کا ذکر تمام لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ شفا ہے تمام امراض کے لیے، اور اسی طریقے سے ہر دکھ درد کی دوا ہے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے شک و شبہے سے بھی جو ہے ہم اہل بیت کا ذکر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ شفا کا مقام رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے شفا خانہ ہے۔ تو میں نے اس کے پہلے بھی کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ واقعاً اگر اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اور خود ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام نے عالم مکاشفے میں سید رشتی سے فرمایا کہ اذا کثر الوبا فعلیکم بمجالس الحسین علیہ السلام، یعنی جب وبائی امراض کی کثرت تمہارے درمیان چھا جائے، بہت کثرت سے تمہارے درمیان وبائی امراض پھیل جائیں، تو تم کہیں اور نہیں جانا بلکہ شفا خانہ حسینی میں آ جانا، تمہیں ہر طریقے کے امراض سے شفا مل جایا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے واقعاً ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، ہر مقام پہ ہر مرحلے میں ہمارا خیال رکھا ہے۔ اور کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ سن کے نعرہ حیدری لگا دیا جائے اور واہ کر دیا جائے اور کسی طریقے کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کروں، لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ صاحب مولانا صاحب یہ نہیں بیان کرتے، مولانا صاحب وہ نہیں بیان کرتے، مولانا صاحب خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو وہ چراغ ہدایت دے کے کھڑے رہتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ تو عزیزو، سید العلماء صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ وہ مولوی کو مت دیکھیے، اس عالم کو مت دیکھیے، اس عالم کی مثال ایسی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس عالم کی مثال ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے اندھیرے راستے میں ٹارچ لیے کھڑا ہوا ہے، ایک لالٹین لیے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، آپ کو صحیح راستے کو کلیئر کر کے دے رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کا تو معاملہ طے تمام ہو گیا، لیکن اب یہ اگر وہ خود پھنسا ہوا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، آپ کو تو اس کو شکریہ ادا
کرنا چاہیے، آپ کو انہیں بد دعا نہیں دینا چاہیے اور کوسنا نہیں چاہیے۔ صاحب پہ خود را فصیحت دیگرہ نصیحت، یعنی خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو چلے ہیں ہدایت دینے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیے، یہی وجہ ہے روایتوں میں آیا ہے کچھ لوگ جنت میں پہنچیں گے، وہاں دیکھیں گے صاحب وہ فلاں صاحب نے جو ہمیں رہنمائی کی تھی وہ یہاں نہیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ تعجب سے پوچھیں گے۔ تو اس وقت ندا آئے گی، صاحب انہوں نے آپ کو راستہ دکھایا لیکن کیا ہوا، انہوں نے خود اس پہ عمل نہیں کیا، نتیجے میں وہ آپ سے پیچھے رہے، آپ کو آگے بھیج دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اچھا دیکھیے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، واقعاً کہتے ہیں کہ صاحب یہ مولانا کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا نے اپنے قیام کا مقصد جو بتایا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں علماء اعلام سے، یہاں پہ ماشاءاللہ مجلسیں برابر ہوتی رہتی ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ میرے مولا نے کیا کہا؟ اپنے قیام کا مقصد یہی تو بتایا، انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کسی شخص نے پوچھا ہمارے استاد آیت اللہ قراتی صاحب سے کہ یہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر، یہ جو شخص کر رہا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان جب جائے اپنے نجس ہاتھ کو، اپنے گندے ہاتھ کو، نجس ہاتھ کو کہیں پہ جائے اور پانی سے اسے پاک کرے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہاتھ میں مثلا انگوٹھی ساتھ میں ہے، اب اس کو الگ سے انگوٹھی کو طہارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان کسی کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے وہ خود اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر دوسرے کو دعوت عمل دیتا ہے، یعنی وہ پہلے خود نیکیوں پہ عمل کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، تب وہ دوسرے کو دعوت عمل اور دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز اپنا ہاتھ پاک کرنے جائیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہو، مثلا رومال ہو، تو آپ کو رومال کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے مولا نے کیا کہا، انی ارید ان آمر بالمعروف، میرے قیام کا مقصد یہ ہے میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا چاہ رہا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پہ اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل پیرا ہوں اور ان کے راستے کو آگے بڑھاؤں۔ اور کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ یاد رکھو، صرف یہ نہ سوچو کہ ہمارے مولا کے فضائل یہ ہیں، ہمارے مولا کے مناقب یہ ہیں، ہمارے مولا نے یہ کیا، ارے وہ ہم سے بھی کچھ تقاضا رکھتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا جناب عثمان ابن حنیف کا وہ 45 نمبر یعنی 45 نمبر نامہ جو لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، اس میں امام جناب عثمان ابن حنیف کو کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے، انکم لا تقدرون علی ذالک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وصداد، لیکن یاد رکھو تم علی جیسے تو کبھی نہیں بن سکتے کہ تم علی جیسی طہارت پیدا کر لو کہ تمہارے پاس طہارت آئے تطہیر آ کے تمہارے لیے سند بن جائے، تم علی جیسی شجاعت نہیں پیدا کر سکتے کہ تمہارے لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار کی سند آ جائے، تم علی جیسی عبادت اور ریاضت نہیں کر سکتے کہ تمہیں اس وقت زاہد زمانہ کا لقب مل جائے، لیکن ہاں ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، لیکن تمہیں کم سے کم کوشش تو کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ سنتے ہو کہ میرے مولا رات میں ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے تو ہمیں بھی کم سے کم 51 رکعت نماز کا تو پابند ہونا ہی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔
دیکھیں خوش ہوتا ہے واقعی جو بھی مولائی ہوتا ہے، لیکن میرے مولا بھی کہتے ہیں ذرا مجھ سے قریب ہو، لیکن تم مجھے میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میری نصرت کرو۔ اور میرے مولا بھی آج بھی حل من ناصرین کی آواز گونج رہی ہے، وہ کاہے کے لیے تھی؟ یہی کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ جو 1950 زخم تھے، یا اس کے بعد آپ کی لاش کو گھوڑے سے پامال کیا گیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، کیا اس سے بچانے کے لیے میرے مولا کا یہ استغاثہ تھا؟ نہیں، مولا چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد آباد رہے، ان کا مقصد زندہ رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ یہ ایام عزا میں فرش عزا کو بچھا کر کچھ اور نہیں کرتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد آپ بیدار کرتے ہیں، ان کا مقصد زندہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے مولا نے دین اسلام کو بچانے کے لیے جان دی ہے۔ تو آج بھی ہم وہی دین اسلام پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر اب بھی دین الہی پہ کوئی وقت آ جائے گا تو ہم حسینی اس کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کل میں نے صاحب الغدیر علامہ امینی صاحب کی وہ بات بھی نقل کی تھی آپ کے سامنے کہ کسی سائل نے ان سے پوچھا، دیکھیے بات سے بات نکل رہی ہے اور بات سے متصل باتیں کرنے کا عادی ہوں میں، کسی نے آ کے ان سے پوچھا سنا آپ کے مولا ہر رات 1000 رکعت نمازیں پڑھتے، کہا اس کا جواب میں کل تمہیں دوں گا۔ تو وہ کیا کیے، گئے مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے پر اور خود جا کے بنفس نفیس جا کے 1000 رکعت نمازیں پڑھ کر دوسرے دن اس سے جب ملاقات کی تو کہنے لگے کہ صاحب تم چلے ہو میرے مولا کی عبادت کا مقابلہ کر، پہلے غلام علی کا مقابلہ کر لو، دیکھو میں خود ابھی کل اپنے مولا امام رضا کے روضے پہ گیا تھا، 1000 رکعت میں پڑھ کے آیا ہوں، اب سوچو میرا اور میرے مولا کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں تو بہت جلدی پڑھا ہوں لیکن وہ کتنے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے یہ کوئی بتا نہیں سکتا سوائے خدا کے اور ان کے فرشتوں کے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بات ذرا نماز کی آ گئی تو سنیے، کسی عالم سے کسی شخص نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ ہے نماز تو پڑھتا ہے، دن کی نماز برابر پڑھتا ہے اور رات کی بھی پڑھ لیتا ہے، یعنی ظہرین کی اور مغربین کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز صبح کے لیے بڑی کاہلی کرتا ہے، اس کا ذرا سا کوئی علاج بتائیے، آپ بہرحال بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں میاں، ایک دفعہ ہوتا ہے بیٹا اٹھ جاؤ، بہت آرام سے کہتے ہیں ہے نا، ایک دفعہ کہہ دیا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی، میں بھی اعلی اولاد والا ہوں، اگر آپ نے یہ کہا تو ایسا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو تھپکی دے رہے ہیں، بیٹا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، یہ تو میں خالی دوسروں کو سنانے بتانے کے لیے بھائی میں اپنے بچے کو بیدار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا مولانا نے، کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اگر آگ لگ گئی ہو اور آپ کا بچہ سو رہا ہو تو آپ بتائیے کتنے انہماک سے، کتنے زور و شور کے ساتھ، کتنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ اپنے اس بچے کو جگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو آپ نے بڑا اچھا نسخہ دے دیا، اب میں اسی طریقے سے اپنے بچے کو بیدار کروں گا جس طریقے سے آگ لگنے پر کوئی انسان اپنے بچے کو بیدار کر رہا ہے۔ یہی تو قرآن بھی آواز دے رہا ہے صبح سورہ مبارکہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو تم اپنے نفس کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، لوگ دیکھیں کوئی بھی چیز میں نے کہا میں بھی اگر زور نہ لگاؤں تو ظاہر سی بات آپ کی صلوات بھی ڈھیلی رہے گی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب جب اتنا زور لگا کے پڑھ رہے ہیں تو بھائی ہم کم سے کم نیچے صلوات تو کبھی کبھی بھیجنی پڑتی مولانا، تو تو وہ مولانا صاحب نے کیا کہا کہ بھائی ایسے جگاؤ کہ جیسے دیکھو آدھی طوفان آ رہا ہو، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہو، اس طریقے سے اپنے بچے کو بیدار کرو۔ اور دین اسلام کی تعلیم یہی ہے، مکتب اہل بیت کی تعلیم یہی ہے۔ آپ خود نہ آئیے مجلسوں میں، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیے، جیسے میرے مولا نے اپنے دوست کو
اس بات سے، اس شرف سے محروم نہیں رکھا، بلکہ میدان کربلا میں خط لکھ کر بلایا۔ وہ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو جب دین الہی کی بات آئے، جب میری مجلسوں کی بات آئے تو تنہا نہیں آنا، بلکہ مجلسوں میں اپنی اولاد کو لے آنا، اپنے ساتھیوں کو لے آنا، اپنے پڑوسیوں کو لے کے آنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور چونکہ آج کچھ اور بزرگ مجھے اور کچھ نئے چہرے دکھ رہے ہیں، لہٰذا چاہتا ہوں، شب جمعہ ہے آج، لہٰذا اس مناسبت سے چاہتا ہوں کہ اپنی یہ بات اور یہ میسج پھر ریپیٹ کر دوں کہ آپ جب بھی قبرستان، کسی بھی قبرستان میں جائیے، چاہے یہاں، چاہے بمبئی میں، چاہے اپنے گھر گاؤں میں، کہیں بھی وہاں جائیے تو سب سے پہلے وہاں پہ قبرستان میں داخلے کی جو دعا ہے آپ اس کو پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل میں نے مولا علی کی اور رسول خدا کی دونوں ہی سے یہ روایت منقول ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آخر میں واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جو شخص اس دعا کو قبرستان میں داخل ہو کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 50 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھے گا اور 50 سال کے گناہ اس کے بھی معاف کرے گا اور اس کے والدین کے بھی معاف کرے گا۔ میں نے کل کہا تھا کہ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ والدین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعاً قبرستان میں صرف ابھی انٹری پہ جب اتنا ثواب ہے تو ظاہر سی بات ہے اور دوسرے اعمال اور دوسرے سورے جو آپ پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنے مردوں کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی مرنے کے بعد اسی طریقے سے خیر و خوبی سے یاد کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر، پہلی اذان ہے دوسری، پہلی اذان ہے دوسری، لیکن پہلی اذان ہے دوسری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ واقعاً آپ دیکھیے جہاں بھی المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، یعنی آپ اس وقت بیک وقت، جیسے آپ حضرات میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے شاید ڈبل ڈیوٹی کرتے ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ڈبل ڈیوٹی کے بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں۔ مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بول تو نہیں رہے ہیں نا، یہاں میں بول رہا ہوں میرے لیے مسئلہ ہے، لیکن آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ذکر الہی، کل میں نے کہا تھا یہ ویکلی جو ذکر بتایا گیا تھا کل کی مجلس میں، ہر ہفتے میں ہر دن کا جو الگ الگ مخصوص ذکر ہے آپ اس میں مشغول ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے شب جمعہ اور روز جمعہ کا ذکر مخصوص کیا ہے؟ وہ صلوات ہے۔ کسی شخص نے مخبر صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا میں حج پہ گیا تھا، بیچارہ جو ہے انگوٹھا ٹیک تھا، جاہل تھا، اس نے کہا مولا میں حج تو کر لیا جیسا تیسا، لیکن اوور ٹائم میں، اوور ڈیوٹی میں میں کچھ نہیں کرتا تھا، مجھے اور کچھ نہیں آتا تھا، میں صرف اور صرف بیٹھ کر آپ کے اوپر اور آپ کے جد کے اوپر صلوات بھیجا کرتا تھا۔ تو اس وقت میرے مولا نے کہا یاد رکھو تم تو عظیم عبادت کر رہے تھے اور دوسروں کی عبادتوں کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن تم جس عبادت میں مشغول تھے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں رد کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی دوسروں کی عبادت کا تو خدا خیر کرے، لیکن تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ بدرجہ عطم قابل قبول ہے، اس لیے کہ واحد درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجئے، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اہل سنت ہیں
جناب علامہ خوارزمی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب خوارزمی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یوں تو انہوں نے 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، اور انہوں نے خود امام حسین اسلام کے سلسلے میں مقتل الحسین بھی لکھا ہے، مقتل الحسین خوارزمی، وہ عربی میں بھی اویلیبل ہے اور اسی طریقے سے فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اردو میں مجھے نہیں پتہ بہرحال اویلیبل ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو۔ لیکن وہ مناقب خوارزمی یعنی انہوں نے مولا علی کے فضائل کے اوپر یہ کتاب لکھی، اور اس میں یہ روایت انہوں نے کوٹ کی ہے، نقل کی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہداء اور جناب جعفر طیار کو خواب میں دیکھا اور فرمایا فدیناک الآباء والامہات، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں۔ آپ نے اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں ای الاعمال وجدتہما افضل، آپ نے افضل اعمال کیا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الصلاۃ علیہ، سب سے پہلا جو افضل عمل ہم نے اس دنیا میں پایا عالم برزخ میں، وہ آپ کے اوپر جب ہمیں موقع ملتا تھا درود و صلوات کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ الصلاۃ علیک، اور دوسرا افضل عمل بتایا وسقی الماء، اور ہم جو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یعنی جیسے ہم ایام اعضاء میں سبیلیں لگاتے ہیں یا مختلف بہانے سے وہ بارہ مہینہ آپ کہا جائے، بارہ ماس کہا جائے، وہ آپ سبیلوں کے ماشاءاللہ وہ مقام الگ الگ مقامات پہ آپ سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، کہا وہ جو ہم اپنے وقت میں کیا کرتے تھے کہ پیاسوں کو جو پانی پلاتے تھے، وہ بہت زیادہ ہم نے افضل اعمال پایا۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ وحب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے افضل اعمال ان 3 چیزوں کو پایا اس عالم برزخ میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر درود و صلوات کا نذرانہ پیش کرنا، دوسرے پیاسوں کو پانی پلانا، تیسرے محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزو ذرا جملوں کو بدل کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں کوئی نیا کام نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی کرتے ہیں جب آل محمد کا ان کی اولاد کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو ان کے اوپر درود و صلوات کا نذرانہ بھیج دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب مجلس میں آتے ہیں، جب جلوسوں میں جاتے ہیں، جب جلوس کے روڈ پہ جاتے ہیں تو ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اپنے مولا کے نام پر، ان کی سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب میرے مولا کا ذکر مجلسوں میں ہوتا ہے تو محبت علی کا اظہار کرنے کے لیے نعرہ حیدری کا نذرانہ ان کے شان میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ بارش کا موسم ہے، اس سے بہتر آپ لوگ کہاں سمجھیں گے، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ ارے آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حقیقت ہے، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نے تو کوئی بینڈ نہیں لگا رکھا ہے، آپ بھی اپنے والوں کا نام لیجئے۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں وہ گرنے والا آدمی سنورنے کی کیا بات، وہ اور لمبا پھسل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور واقعی بہت ہی
محبتوں سے سن رہے ہیں، اللہ آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور آپ لوگوں کے درمیان سے اس کرونا وبا کی تمام وباؤں اور لہروں کو دور فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یاد رکھو کہ جو بھی میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے، جس موقع پہ جس مرحلے پہ وہاں پہ تم رک جاؤ۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، خالی یہی نہیں، اگر کبھی تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دے تو اس کو بھی شرافت کے ساتھ، بہت ہی شرافت کے دائرے میں اسے عطا کر دو۔ ظاہر سی بات ہے، میرے آخری نبی نے اپنے آخری لمحات میں زندگی کے کیا کہا تھا کہ ایتونی قلم و دوات، کہ مجھے قلم اور دوات لا کے دے دو، حتیٰ اکتبہ کتاباً لن تضلوا بعدی، یعنی یہاں تک کہ میں ایک ایسا نوشتہ اور ایک تحریر، یادگار ہدایت کی ایک ایسی تحریر تمہارے لیے چھوڑ جاؤں تاکہ تم میرے پاس ہرگز گمراہ نہ ہو۔ تو اس وقت کسی شخص نے کیا کہا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدہر، یہی تو کہا تھا انا ھذا الرجل لیحضر حسبنا کتاب اللہ، نعوذ باللہ انہیں بخار چڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ یہ سکھیا گئے ہیں، ان کے دماغ پہ ہذیان چھا گیا ہے، ہمارے لیے تو صرف اور صرف کتاب خدا کافی ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ کا ریئیکشن کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ تم میرے ذہن کے اوپر، میری شریعت کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ صرف ذہن پیغمبر پہ حملہ نہیں تھا بلکہ پوری شریعت داں پہ آ رہی تھی۔ اس کی وجہ ہے پیغمبر نے فوراً کہا قوم انی، یعنی تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اس لیے تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اور فلاں کو بہت سر چڑھا لیتے ہیں اور بہت اپنے گلے لگاتے ہیں، تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا ہم بھی انہی کو گلے لگاتے ہیں جن کو رسول اللہ نے گلے لگایا ہے، ہم انہی کو سر چڑھاتے ہیں جن کو رسول اللہ نے سر چڑھایا ہے، اور ہم ان کو لفٹ نہیں دیتے جن کو رسول اللہ نے لفٹ نہیں دی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی دیکھیے، دو چار والی بات ہے، ساتھ ساتھ تقیہ والا زمانہ نہیں رہا۔ ابھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ ابھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز نیٹ پہ اویلیبل ہے، چاہے کتابیں ہوں، چاہے ہماری ہر طریقے کے حقائق ہوں، وہ تمام لوگوں کے سامنے آیا ہے عزیزان محترم۔ اور رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات کا میسج دیا، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن نے یہ بات کہی بلکہ رسول اللہ نے مختلف موقع پہ کہی کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یا اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا کہ خذوا مناسککم انی، یعنی تم مناسک حج ہم سے اخذ کرو، یعنی حج کے اعمال اگر لینا ہے تو وہ ہماری بارگاہ سے تمہیں ملے گا، در اہل بیت سے ملے گا، رسول اور آل رسول سے ملے گا، کسی اور سے نہیں ملنے والا ہے۔ نماز کا مرحلہ ہو چاہے روزے کا مرحلہ ہو، عزیزو نماز ایک ایسی واقعہ ایک اہم عبادت ہے جس کے لیے جملہ کہوں کہ یہی نماز ہے جو پیغمبر کو معراج پر لے گئی، اور پیغمبر نے معراج سے ہمارے لیے نماز کا بہترین تحفہ لا کر پیش کیا۔ اور یہ نماز وہ ہے جس کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر معراج سے زمین پر لے کے آئے، لیکن آپ کے پوتے سید سجاد کا کمال یہ ہے کہ اب پھر زمین سے لے کر آپ نے نماز کو پھر منزل معراج پہ پہنچا دیا۔ آزاداروں میں نے ربط مسائل دے دیا چونکہ اب دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام سید سجاد نے کیسے کس حالت میں کس پوزیشن میں نمازیں پڑھی ہے۔ ہم آپ آزاد ہو کے بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے، لیکن ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے مولا سجاد پر، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس حالت میں نماز پڑھی ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاندار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظالموں نے اس کے بعد لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا ہے، لیکن میرے مولا سجاد ہیں، آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی
बड़ी मंजिलों को तय करते जा रहे हैं, इबादत बजा लाते जा रहे हैं। आज़ादारों, मैं कहूँगा कि आपके दरमियान कोई ऐसा है जिसके पैरों में बेड़ियाँ पहना दी जाए और वो तशहुद पढ़कर ज़रा मुझे बताए। अरे मैं कहूँगा कि आपके दरमियान कोई ऐसा बंदा है कि जिसके गले में खानदार तो हो, कमर में लंगर हो, वो ज़रा रुकू करके बताए। आज़ादारों, कोई नहीं जवाब दे सकता, लेकिन अज़ादारों इमाम सज्जाद है, इसीलिए आपको तारीख़ ज़ैनुल-आबिदीन के नाम से याद करती है। आज़ादारों, इमाम सज्जाद है कि नमाज़ों पे नमाज़ें मुसलसल अदा कर रहे हैं। आज़ादारों, इमाम सज्जाद ने हमेशा नमाज़ों की पाबंदी की है और अपने चाहने वालों को ये सलीका सिखाया है कि नमाज किसी भी पोजीशन में, किसी भी हालत में नहीं तर्क करना। आज़ादारों, ये काफ़िला है, काफ़िले के लिए आपको पता है रवायतें बराबर सुनते रहते हैं। इसी तरीके से सिर्फ वही नहीं बल्कि शहजादी ज़ैनब के लिए मिलता है कि आपकी कभी भी नमाज नवाफिल भी तर्क नहीं हुई है। हत्ता शाम गरीबा का मरहला आप देखें, या बाजार में हो या जिंदान में हो, चाहे बाजार जाए दरबारे शाम में हो, चाहे जिंदान शाम में हो। आज़ादारों, एक मरतबा का वाक़या है कि देखा मौला सज्जाद ने आपकी भूमि ज़ैनब जिंदान शाम में बैठ कर नमाज पढ़ रही है। एक मरतबा मौला सज्जाद तड़प गए और कहा है भूमि अम्मा, मैंने कभी आपको बैठे हुए नमाज नहीं देखा पढ़ते हुए, ये आखिर आज क्या सबब है? तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, अरे हमारे लिए इतना कम आबोदाना दिया जाता है कि हमारे बच्चों के लिए किफ़ायत नहीं कर। मैं अपने हिस्से का आबोदाना अपने नन्हे बच्चों को दे देती हूँ। लिहाजा अब जिस्म में इतनी ताकत बाकी नहीं है कि ज़ैनब खड़ी होकर नमाज पढ़ सके। अजरकुम अल्लाह। अब सोचे जो बीबी ज़ैनब इतनी नमाज की पाबंद है, तो क्या इमाम सज्जाद अपनी नमाजों के कितने पाबंद होंगे? बाज़ादारों, एक रवायत और आपके ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। राह कुफा और शाम में एक मरहला वो आता है कि इमाम सज्जाद, इस दोपहर का वक्त है, सख्त धूप है, जालिम अपने लिए खैमा नस्ब किए हुए हैं और खैमे का साया एक तरफ पड़ रहा है। मेरे मौला ने खाके गर्म पर तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद अपने हथकड़ियों को संभाला, अपनी बेड़ियों को संभाला और जहाँ की जाकर उस खैमे के साए में नमाज पढ़े। एक मरतबा जैसे जालिम शकीन है, हथकड़ियों की आवाज़ सुनी, जंजीरों की आवाज़ सुनी, अपने गुलाम को भेजा, कहा जरा जाकर देखो कि ये कैदी क्या करना चाह रहा है। एक मरतबा वो गुलाम आया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे मौला ने कहा, अरे मैं चाहता हूँ इस खैमे के साए में नमाज अदा कर लूँ। तो वो जालिम कहता है कि अरे हो ना हो, जहाँ पे आपको धूप में खड़ा किया गया है उसी जगह पे आपको नमाज अदा करनी है, आपको साए में खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे मौला ने कहा, अरे मैं तुम्हारे आराम में मुकिल नहीं हो रहा हूँ, अरे मैं तुम्हारे खैमे में नहीं आ। भाई सुनना था गज़ब हो गया। एक ताज़ियाना लेकर हवा में लहराता हुआ आगे बढ़ा। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, अरे अभी तुम्हारी फूफी जिंदा है, अरे तुम मेरे करीब आ जाओ। और उसके बाद एक मरतबा कहा, ऐ बहन उम्मे कुलसूम मेरे करीब आ जाओ, ऐ लैला मेरे करीब आ जाओ, ऐ रुबाब मेरे करीब आ जाओ, ऐ फिज़ा मेरे करीब आ जाओ, ऐ सकीना मेरे करीब आ जाओ। ऐसा करते हैं, हम हल्का बना लेते हैं और मेरा बेटा सैयद सज्जाद हमारे हल्के में अपनी नमाज अदा कर ले। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। इलाही बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल आदिल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 या अल्लाह। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इश्क़ रहमत का, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे अमवात के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे
ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے واسطے جلد جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے مومنین کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان سے اس کورونا وبا کی تمام وباؤں بلاؤں لہروں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بھی مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی اس دلی تمنا کو پوری فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہے، جہاں جہاں بھی عزاداران حسینی آباد ہیں، ان کی جان مال آل اولاد ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین حضرت ولی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین